جماعت کے ممبران ہم لوگ پارلیمنٹ ہاؤس کے میڈیا سینٹر سے آپ سے مخاطب ہیں۔ آج بھی ہم نے پوری کوشش کی کہ اسپیکر قومی اسمبلی ہمیں فلور دے اور ہم لوگ عوام کی امنگوں کی جو ترجمانی ہے اس کا حق ادا کریں اور قومی اسمبلی میں اپنی بات کر سکیں۔ بدقسمتی کے ساتھ یہ قومی اسمبلی، اسپیکر قومی اسمبلی اور یہ حکومت یہ کٹ پتلیاں بن گئی ہیں۔ ان کے پاس اپنا نہ ذہن ہے نہ ان کے پاس اپنی مرضی یہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے بڑے ہی پیارے ممبر میاں غوث صاحب، ممبر قومی اسمبلی، ان کو کافی دن انٹیلیجنس ایجنسیز نے غائب رکھا تھا۔ اس کے بعد ان کو جوڈیشل کر کے جیل بھیجا گیا۔ ان کے پروڈکشن آرڈرز بھی آئے پر آج تک ان کو قومی اسمبلی میں پیش نہیں کیا گیا، نہ ہی ان کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں پیش کیا گیا۔ اس کے ساتھ یہاں پہ ہمارے ساتھ چنگیز کاکڑ صاحب، ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں۔ ہمارے باقی وکلاء حضرات پورے پاکستان سے آج اسلام آباد آئے۔ ان کے اوپر لاٹھی چارج ہوا، ٹیئر گیس شیلنگ ہوئی۔ ان کے ساتھ پولیس نے جو مرسنری پولیس بن گئی ہے، بدماش پولیس بن گئی ہے، اسلام آباد پولیس، اور انہوں نے بدماشی کی، انہوں نے زدوکوب کیا ہمارے وکلاء حضرات کو۔ اس کو ہم لوگ شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں۔ میرے ساتھ میرے یہاں پہ بھائی، چھوٹے بھائی احمد چٹھا صاحب موجود ہیں۔ یہ فرزند ہیں سابق اسپیکر قومی اسمبلی حامد ناصر چٹھا صاحب کے۔ ان کے گاؤں کے گھر پہ بھی اور لاہور کے گھر پہ پنجاب پولیس جو ایک وحشیانہ پولیس بن چکی ہے، ڈاکٹر عثمان انور ایک ٹاؤٹ ہے اور انہوں نے جو توڑ پھوڑ کی، سادہ لباس میں ملبوس لوگ بھی ان کے ساتھ موجود تھے، انہوں نے گھر کے خواتین کو زدوکوب کیا، انہوں نے وہاں پہ بدتمیزی کی اور مکمل ان کے دونوں گھر جو ہیں وہ توڑ پھوڑ کر کے رکھ دیے، جس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ احمد چٹھا صاحب کے حلقے میں ایک خاتون ہے جن کا نام ارشاد بی بی تھا۔ پولیس تشدد کی وجہ سے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اس دنیا سے چل بسیں۔ اس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ میرے بھائی یہاں پہ MNA مبین جٹ صاحب موجود ہیں۔ ان کے گھر پہ ریڈ ہوا پنجاب پولیس کا، مکمل توڑ پھوڑ کی گئی۔ اس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ انیکا مہدی بھٹی صاحبہ قومی اسمبلی کی ممبر ہیں اور ان کے بھائی کو اریسٹ کیا گیا۔ ان کے زمینوں کو پولیس نے وہاں پہ اپنی چوکی بٹھا دی ہے، جو زمین ہے اس کو انہوں نے اٹیچ کر دی ہے، نہ کسی ذمہ دار کو وہاں پہ جانے دے رہے ہیں اور مکمل توڑ پھوڑ ان کے گھر میں ہو گئی ہے۔ اس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ میرے بھائی یہاں پہ جمشید دستی صاحب یہاں پہ میرے خالے موجود، یہ میرے ساتھ ہی موجود ہیں۔ ان کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ ابھی تک پیکا ایکٹ، یہاں پہ میرے صحافی حضرات آپ سن لیں، ملک میں ابھی تک آپریشنلائز نہیں ہوا، پر جمشید دستی صاحب آپ سے سبقت آگے لے گئے، ان کے اوپر پیکا ایکٹ لگ چکا ہے۔ پہلا MNA اور شخص ہمارا جن کے اوپر پیکا ایکٹ لگ گیا ہے۔ ابھی آپ میڈیا کے حضرات، سوشل میڈیا کے حضرات اور ہم اپوزیشن کے ساتھ ہی اپنی خیر منائیں۔ ملک میں ورچوئل مارشل لا ہے خواتین و حضرات۔ یہاں پہ ڈاکٹر شبیر قریشی صاحب کے گھر پہ ان کے ساتھ بھی جو پنجاب پولیس کا رویہ رہا ہے، ریڈز ہوتے رہے ہیں، اور ان کے ایک بڑے ساتھی، قریبی ساتھی جناب چودھری یاسر جٹ صاحب کوٹ ادو کے ہیں۔ پنجاب پولیس جو کہ کچے کے ڈاکوؤں کا تو مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ ڈاکٹر عثمان انور کی سربراہی میں یہ ایک دہشت گرد اور کرپٹ اور گھٹیا پولیس فورس بن گئی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ پولیس ریڈ کے دوران چودھری یاسر جٹ صاحب
ان کو اتنا زدوکوب کیا، آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی، لاٹھیاں ماری گئی، لاٹھی چارج ہوا کہ اس دنیا سے چلے گئے، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اس دنیا میں بھی نہیں رہے۔ خواتین و حضرات، ہمارے وہ ساتھی جو کہ ہمارے 8 فروری کے ایک پرامن جلسے کے لیے سوابی آ رہے تھے، ان کو اسلام آباد پولیس اور پنجاب پولیس نے اریسٹ کیا، ان کو رستہ روکا۔ ہم لوگ اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ آج ہمارے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب جیل میں بیٹھے ہیں، بشرا بی بی صاحبہ جیل میں ہیں، ان کو توشخانہ 2 کیس میں جو ایک بوگس کیس ہے اس میں مبتلا کر کے زور سے سزا دی گئی ہے۔ اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں۔ مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، میاں محمود رشید صاحب، سینیٹر اعجاز چودھری صاحب، متعدد ان کے پروڈکشن آرڈر دیے گئے، ان کو یہ حکومت نہیں لا سکی، یہ رجیم نہیں لا سکی۔ عمر چیمہ صاحب، ان ساروں کی غلطی کیا ہے کہ یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ اور پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ملک میں ترقی ہو، آئین اور قانون کا بول بالا ہو۔ یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ بلوچستان میں جو اس وقت کے حالات ہیں وہ اتنے تشویشناک ہیں کہ میرے منہ میں خاک، پر 1971 کے جو سچویشن ہے وہ ریپیٹ ہونے جا رہی ہے۔ 8 اضلاع میں نہ پاکستان کا جھنڈا لہرایا جاتا ہے، نہ پاکستان کا قومی ترانہ گایا جاتا ہے۔ وہاں پہ سیکیورٹی فورسز کے لوگ نہیں جا سکتے ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں کسی فیڈرل وزیر کو، کسی صوبائی وزیر کو، بلوچستان کے اپنے وزراء کو، آپ کے پنجاب اور سندھ کے لوگوں کو، سیکرٹریز کو، کہ وہ بغیر پروٹوکول سیکیورٹی بلوچستان کے ان اضلاع میں دکھا کے دیکھیں۔ نہیں جا سکتے ہیں۔ نفرتیں، یہ انفورسڈ ڈسپیئرنسز کی وجہ سے اتنی بڑھ گئی ہیں۔ خدارہ ہوش کے ناخن لیں سارے جو صاحب اختیار ہیں اور احباب ہیں۔ مارنگ بلوچ صاحبہ کا آپ نے رستہ روکا، بلوچستان کی غیور خواتین باہر نکلی اور لاکھوں کا اجتماع ان کے نوجوانوں نے اور وہاں کے خواتین نے کیا۔ آپ لوگ ہوش کے ناخن لیں۔ میں اسی کے ساتھ اپنی بات یہاں پہ ختم کرتا ہوں اور میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ ہمارا 26 نومبر کا اور ہمارا 9 مئی کا جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آئے۔ بہت شکریہ۔ اوور ٹو چیئرمین بیرسٹر گور صاحب۔ تھینک یو جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بڑا مختصر ذکر کروں گا، اتنا ہی میں ضرور کہوں گا، یہ 13واں اجلاس شروع ہو گیا اس 16ویں اسمبلی کا۔ یہ آخری اجلاس ہوگا جو ٹیوزڈے تک رہے گا، نیکسٹ ٹیوزڈے تک۔ اسی دوران حکومت نے ابتدا میں، اس حکومت کی پاس مینڈیٹ تو نہ صحیح، لیکن انہوں نے جو پہلے دن وعدہ کیا تھا کہ یہ ریفارمز لے کے آئے، میں آپ کو یہ بتاؤں ان میں سے یہ 1% بھی نہیں کر سکے۔ ایون اپنے بجٹ میں جو اہداف دیے تھے کہ ان چیزوں کی نچکاری ہوگی، ان میں سے ایک کی نچکاری نہیں ہو سکی۔ جو قانون میں ریفارمز کرنے تھے، چاہے وہ ضابطۂ فوجداری ہے، چاہے وہ پاکستان پینل کوڈ ہے، چاہے وہ ایویڈنس ہے، یا ایون دوسرے قوانین ہے جس کا عوام کے بنیادی حقوق کے ساتھ تعلق ہے، ایک سنگل لا بھی یہ نہیں لے کے آ سکے۔ انہوں نے آج تک دنیا میں جتنے وقوعے ہوئے ہیں، چاہے وہ ایران کا تھا، چاہے سعودیہ کا تھا، چاہے ایون دا لیٹسٹ غزہ پہ سٹیٹمنٹ ہے، کسی ایک سٹیٹمنٹ پہ بھی اس حکومت نے، ان کے فارن منسٹر نے اس پارلیمان میں کھڑے ہو کر کے سٹیٹمنٹ نہیں دی۔ آج تک غزہ پہ جو سٹیٹمنٹ آئی ہے، کسی نے، حکومت نے کوئی لفظ نہیں کہا ہے اس پارلیمان میں۔ اس کے ساتھ اگر آپ حکومت کو اٹھائیں تو لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ ان کی سب سے گری ہوئی مثال ہے۔ آپ اس کے اکانومی دیکھیں، اکانومی ڈاؤن ہو چکی ہے۔ ایک چیز میں ضرور اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جب لاسٹ اجلاس تھا، یہ کہا گیا تھا شاید تنخواہیں بڑھانے کے سلسلے میں کوئی قانون سازی ہوگی اور اس ایوان میں آئے گا۔ پاکستان تحریک انصاف ہر اس قانون سازی کی مخالف رہی ہے اور رہے گی جس میں اپنے آپ کو نوازے اور جس میں تنخواہیں بڑھائیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس ایوان میں بیٹھے ہوئے لوگ سارے کروڑپتی ہیں۔ آپ نے اور ان کا گزارا ہوتا ہے۔ آپ نے الیکشن ایکٹ ایسا بنایا ہے
کہ منیمم خرچہ 1 کروڑ روپے آپ کر سکتے ہیں اگر آپ نے نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑنا ہے. جو بندہ الیکشن پہ 1 کروڑ روپے خرچ کرتا ہے اس کا گزارا ہوتا ہے, اس کے لیے تنخواہیں بڑھانا نامناسب ہے. تنخواہ بڑھانا حکومت کی اپنے ورشن کے بھی خلاف ہے. حکومت کہہ رہی ہے اکانومی بہتر ہوئی ہے, حکومت کہہ رہی ہے انفلیشن ڈاؤن ہے, تو اگر انفلیشن ڈاؤن ہے, اکانومی بہتر ہے, پھر تنخواہ بڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو نوازنے کی. پاکستان تحریک انصاف نے اس کو رد کیا ہے اور ہم اس کو رد کرتے ہیں. قانون سازی نہیں ہوئی, ایک آرڈر کے تھرو ہوا ہے جو ایون ادروائز مناسب نہیں ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے 8 تاریخ کو 1 سال مکمل ہوا, پاکستان کے عوام نے ایک تاریخ رقم کی ہے. جس طریقے سے 8 تاریخ کو نکلے اور انہوں نے ہمارے سارے نشانات, کسی کا چمٹا, کسی کا بینگن, کسی کا کیا کچھ, وہ سارے نشانات ڈو کے عوام نے ایک مینڈیٹ دیا تھا. 8 تاریخ کو جلسے میں اور پورے پاکستان میں لوگ نکلے, انہوں نے اپنے مینڈیٹ کا دوبارہ ادا کیا. بیکاز پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ بنیاد ہے جمہوریت کی آپ کا ووٹ, اس کا احترام. وہ لوگ ایوان میں ہوں جن کے پاس وہ مینڈیٹ ہو. مینڈیٹ کا مطالبہ آج بھی ہمارا ہے. شاید یہ مینڈیٹ والی حکومت ہوتی تو آج 13واں اجلاس جا رہا ہے, آپ پورا ریکارڈ دکھائیں, کسی ایک اجلاس میں بھی یہ حکومت اپنی ایوان کے سارے جو کورم ہے وہ کورم پورا نہیں کر سکی. ہر سیشن پہ 13ویں سیشن پہ ان کا جو اجلاس ہے وہ کورم کی وجہ سے ٹوٹ چکا ہے. تو یہ ہے اس کی حکومت کی کارکردگی جو آپ کے سامنے رکھیں. بیرسٹر صاحب یہ بتائیں بنیادی طور پر آپ نے یقیناً 1 سالہ کارکردگی کا تو پوسٹ مارٹم کر دیا حکومت کا,